السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حضرات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ابھی وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 153 سے لے کر 157 کے بیچ میں. سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 19 آیت نمبر 153 سے لے کر آیت نمبر 157 تک تلاوت. جنرلی اس کا آیتوں کا بیک گراؤنڈ جو سمجھ رہے ہو تو اللہ خطاب کر رہا سو امت مسلمہ سے. یا ہمیں دیکھتے ہیں آج کے درس میں جو پہلی سینٹنس اسٹارٹ ہے جو پہلی آیات اسٹارٹ کرے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اے اہل ایمان کا. تو خطاب کسے چل رہا سو اہل ایمان مسلمانوں کو امت مسلمہ. نزول سورہ بقرہ کا ہجرت کے 1 سال کے بعد. جنرلی غزوہ جو بدر ہوئی اسلام کی پہلی جنگ اس سے 1 سال قبل نزول ہوا. تو وہ ٹائم کے نزول کی آیت آئیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اور یقیناً اللہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صبر کرتے ہیں. صابروں کے ساتھ اللہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان لوگوں جو ایمان لاؤ اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. جنرلی ایک ورلڈلی ایگزامپل کے طور پر دیکھے گا تو بھی ایک چیز کا ورلڈلی ایگزامپل دیکھے گا تو بھی میں مدد کی کون سی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. مدد وہ چیز کو حاصل ہونا کی ضرورت پڑتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میں الون ایک فرض انفرادی طور پر نہیں کر سکتا. اس سے ہے نا ایک آدمی کی ایک ورلڈلی ایگزامپل کے طور پر ایک آدمی کی مدد لے سکتا. اللہ کیا بول رہا ہے اے ایمان والو مدد حاصل کرو اللہ کی. یہ کس چیز پر بول رہا ہے اللہ مدد حاصل کرو کیا چیز ہے. یہ سورہ بقرہ میں ہے نا سیقول پارہ یہ اسٹارٹنگ لائن میں کیا دیتی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ فیکٹ ہم نہ معلوم. یہ فیکٹ معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا ہے کوئی نبی آنے والا ہے. جو بھی ڈیوٹیز اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ لوگ پورا مکمل کرتے ہیں. اس کے بعد جو رسپانسبلٹی آتی ہے آگے دین کی دعوت کی آگے دین کی اقامت کی کس کے اوپر ہے امت مسلمہ پر ہے. تو یہ آیت وہ بات کرے تو اس چیز کی مدد اللہ بات کروا سکے جو تمہارے دین کی دعوت لوگوں کو تمہارے قول کے ذریعے سے تمہارے اعمال کے ذریعے سے دین کی طرف بلانا وہ رسپانسبلٹی وہ تمہارے اوپر ہے. اور یہ ہلکی رسپانسبلٹی ہے یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی. اور یہ رسپانسبلٹی کے تحت اللہ کیا بول رہا ہے یہ ڈیوٹی کرنے کا واسطے جو ڈیوٹی تمہارے اوپر واجب کر ڈالی فرض کر ڈالی کہ تو رسول کوئی بھی آنے والا نہیں ہے ہم جانتے. تو یہ ڈیوٹی دین کی دعوت کی دین کی اقامت کی دین کی طرف بلانے کی قول کے ذریعے رہنے یا اعمال کے ذریعے رہنے امت مسلمہ کو ہے. تو یہ چیز کے واسطے اللہ اس کی مدد کا بول رہا ہے. اللہ کی مدد حاصل کرو دین کی اقامت کے لیے دین کی طرف بلانے کے لیے دین کی دعوت کے لیے اللہ کی مدد حاصل کرو. 2 ویپنز دیکھو ہے اہل مسلمان امت 2 اس کے ساتھ ہے نا جو ڈیوٹی کے ساتھ ہے. ڈیوٹی میں مدد کس کے حاصل کرو گے خود اللہ کی. اور اللہ اس کے ساتھ ویسا چھوڑ ڈالے 2 ویپنز دیکھو مسلمان کیا 2 ٹولس دیکھو ہے جو بولے جائے اس کے واسطے ایک نماز اور ایک صبر. صبر سے حاصل کرو نماز سے حاصل. یہاں جو نماز کے بھی صبر کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں اسلام میں جو اللہ یوز کر سکتا تھا. لیکن جنرلی اللہ کے عزت میں سمجھا نماز اور صبر اسپیسیفکلی آیت میں بولے کہ کئی کو تو نماز بھی صبر کا ایک انٹرلاک ہے انٹرلنک ہے. میں سمجھا تمہیں صاحب جنرلی صبر اندر پیدا ہونے سے صبر جب کیوں اندر پیدا ہوتا ہے کیسا پیدا کرنا تو آخرت کے اوپر یقین جب رہا تو آدمی کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے. تحمل یا صبر آدمی کے اندر کب پیدا ہوتا ہے آخرت کے اوپر پختہ یقین ہے. اس آخرت کے اوپر پختہ یقین ہے. سب سے بڑی آفت اس دنیا میں اگر ایک انسان کے اوپر آ سکتی ہے تو کیا آ سکتی ہے موت آ سکتی ہے. موت کا تمہیں دیکھنے کا طریقہ اگر بدلا دے موت کو تمہیں ہے نا میرے وجود کا انت یا خاتمہ اگر تو نہیں سمجھ کو
میرے محبوب سے ملاقات کر کوئی دیکھنے کا تھرو ویو رکھ لیا تو موت کا یہ جو تمہارا نظیرات بتا دو. تو موت کے بعد کی زندگی اپنے محبوب سے ملاقات, اللہ واقعی میں تمہارا محبوب ہے, اس زندگی میں تمہیں ویسی زندگی کری کہ اللہ تمہارا واقعی محبوب ہے, تو اس کے لیے ہوتا سو کیا صبر بہت امپورٹنٹ چیز. یہ اللہ کو محبوب بنا کو موت کی ویسے تمنا کرنے چاہتے ہیں تو کیا اور ایک لازمن چیز کیا, اللہ کے ساتھ ملاقات, یہ تعلق میں مینٹین کرنا, برقرار کر لینا اس دنیا میں. اگر اللہ کے ساتھ تعلق برقرار کر لے گا تو دنیا کی زندگی آئی تک گزار کو جا کو واپس جاؤ, تو تب تم ہے نا وہ اللہ کے ملاقات محبوب کے ساتھ ملاقات کی ایک نہیں. تو اس کے لیے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے, اللہ کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ریلیشن شپ رہنا بہت ضروری ہے. اس کے واسطے ہے نا نماز. تو یہ انٹر لنک کر کو بولے صبر اور صلاح, اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کیا ضروری ہے, نماز. اس ورلڈلی دنیا میں اللہ کے ساتھ کانسٹنٹ ریلیشن شپ میں رہنے کیا ضروری ہے, نماز ہے. اور وہ نماز کے ذریعے تمہیں اللہ کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ برقرار رکھو گی کہ موت تمہیں ایسا دیکھ گی کہ یہ میرے خاتمے یا میرا خاتمہ نہیں ہے, اس کے بعد ایک زندگی ہے, وہاں اصل زندگی میری اسٹارٹ ہو رہی ہے. اللہ کے ملاقات اور محبوب کے ساتھ ملاقات کرو, صبر, اس سے صبر ڈرو. تو یہ آیت میں کیا بول رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ کی مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ یقیناً صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ. جنرلی ہمیں قرآن کی دوسرے آیت میں سورہ قاف میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تمام نوع انسانی کو کیا فرما رہا, ہم تمہیں جو دل کے اندر سے ایک جگولر وین گزر رہی ہے اس سے بھی قریب ہمیں تمہیں سنیں. لیکن یہ آیت میں کیا ہو رہا ہے, اللہ ہے نا صابروں کے ساتھ ہے. جنرلی اس کا کہ وہ کیا ہے, تو اللہ کی جو نصرت ہے اور اللہ کی مدد ہے وہ کس کے ساتھ ہے, اللہ فرضاً ہر انڈیویجول کے ساتھ ہے, لیکن اس کی جو مدد ہے, جو اس کی جو نصرت ہے وہ کس کے واسطے آتی ہے, صابروں کے ساتھ آتی ہے, صابروں کے واسطے آتی ہے. تو یہ لنک مانو نماز کا اور صبر کا, کہ اس کا کیا ریلیشن اور کیا ڈیوٹی. اللہ کی مدد کہیں کو حاصل کرو گا تو تمہیں دعوت دین کرنے کا تمہارے اوپر ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کو ہے, ایک اقامت دین اسٹیبلش کرنے کا ریسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ سب ہے نا تم کیسا کسی اس کے واسطے مدد کس کی حاصل کرنا, اللہ کے واسطے. سمپل ڈیوٹی نہیں ہے. رسول تھے, رسول کے بعد کوئی رسول اب اگلے آنا والا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو سول ریسپانسبلٹی ہے اقامت دین یا دعوت دین کی امت مسلمہ پر, تو اس کے واسطے یہ ڈیوٹی کے واسطے اللہ کیا بول رہا ہے, مدد حاصل کرو میری. ٹولس کیا دیکھو ہے امت مسلمہ, ایک صبر اور ایک صبر, اس کا ریلیشن ہو. ان اللہ مع الصابرین, اور اللہ ہے صابروں کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اور نہ کہا کرو اس کے بارے میں جو قتل ہو گیا ہے اللہ کے راہ میں. جنرلی یہ جد و جہد میں, اقامت دین یا دعوت دین میں اگر کوئی آدمی یا کوئی فرد اپنا جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اللہ کی راہ میں, جہاد میں قتل ہوگا, تو نہ کہا کرو اس کے بارے میں کہ وہ مر گیا ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون, نہیں بلکہ یہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اللہ کیا فرما رہا, جو اللہ کی راہ میں قتل ہوگا, جہاد کے راستے میں نکل کو اسلام کی دعوت کی دین میں اور دعوت اقامت دین میں دعوت دین میں اپنے جان کا نذرانہ پیش کر ڈالا. مت کہا کرو کہ ایسا آدمی گزر گیا, مر گیا, وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ بھی آیت سمجھ لے گا تو اوبیسلی جان کی زندگی ہے نا, جو ایک لمیٹڈ ٹائم کو بولے ہم, اس کے بعد کی برزخ کی زندگی ہے, اس کے بعد جو جنرلی وہ لاسٹ کی دا مین لائف جو اٹرنل لائف ہے وہ آئیں گے. تو ہمیں اس کا شعور نہیں. تو جنرلی شہیدان کے اوپر کا لیول کا درجہ صالحین کا ہے, صالحین کے اوپر کا درجہ ہے نا انبیاء کا ہے. تو جنرلی اگر ہم نے خود اللہ بول رہا ہے کہ تمہیں شہیدان کی جو زندگی ہے اس کے بعد جب ان کے اللہ کے راہ میں قتل ہو گئے وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں, تو نہ ہم شعور کر سکتے ہیں شہیدان کی زندگی کا, نہ صالحین کا, نہ انبیاء کا. لوگ وہ سے لیول پہ ہیں. تو واللہ اعلم, ہماری ایک جو تھنکنگ کیپیبلٹی ہے, تھنکنگ کیپیسٹی ہے, اس سے پرے ہو کو ہے. وہ زندہ ہی, اللہ کیا بول رہا ہوں, وہ زندہ ہی لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, تمہیں اس کا علم نہیں ہے. ہمیں تم نہ ہوتا ہے مینٹل ایبلٹیز دیکھو نہیں کہ تم شعور بھی کر سکتی, تمہیں تھنک بھی کر سکتی اس کے بارے میں. تو بیانڈ امیجنیشن کو تم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور اے مسلمانوں جان لو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں لازماً آزمائیں. جو دین اقامت دین یا دعوت دین کو بولا اس فیلڈ میں کیا, اگر ایک آدمی انٹر ہو رہا ہے تو اللہ کا فرسٹ کیا ڈسکلیمر آ رہا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اے مسلمانوں, اے اہل ایمان جان لو کہ ہم تمہیں لازماً, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, میں اسپیسیفکلی اسٹریس کر کے بول رہا ہوں لازماً کر کے, ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے. کس سے آزماتا اللہ, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کی حالت میں, خوف کے حالت میں ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَالْجُوعِ, فقر سے, بھوک سے, فاقے سے ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور نقصان سے آزماتے ہیں. اس کے نقصان سے, من الاموال, مال کے نقصان سے ہمیں تمہیں آزماتے ہیں. والانفس, اور جان کے نقصان سے ہمیں تمہیں آزماتے ہیں. والثمرات,
اور تمہارے میووں یا پھلوں کے نقصان سے آزماتا ہوں. یہ آیت کا سمجھ لینے کا پس منظر کیا ہے تو اللہ کیا بول رہا ہے, ایک ڈسکلیمر کے ساتھ کیا بول رہا ہے, جب تمہیں ہے نا نکل گئی دین کے راستے میں, تمہارے قول سے تمہیں اپنے کو اسلام کی طرف بلا رہی ہے, تمہارے عمل سے اسلام کی طرف بلا رہی ہے, تو کیا ہو رہا, تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو قول ہی کہہ رہی, لیکن اس کا ہے نا ایگزامینیشن امتحان لیتا ہوں. یہ ویسا نہیں ہے, قول سے تو ہے تمہارے پاس, لیکن عمل ہی تمہیں اس کے اوپر صحیح میں کہتا ایمان رکھتی, کہتی حقیقی ایمان ہے تمہارے دل کے اندر, یہ کیسا کرتا, آزما. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے خوف کی حالت میں ڈال کر, اور بھوک اور فقر اور فاقے کی حالت میں ڈال کر, اور نقصان میں, مال کے نقصان سے, جان کے نقصان سے, اور تمہارے پھل اور پھول کے نقصان سے. پھل اور پھول کے نقصان کو ایک کانسیپٹ کیا سمجھنا ہے کہ تو جنرلی ہے نا جب تابوت کی جنگ بھی تھی, تب اللہ کا حضور کا فرمان کیا تھا, سب مرد کو ہے نا یہ لازم کہ انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے گا. تب جنرلی آج کے زمانے میں جیسے چکمنگلور کا ایک ایگزامپل لیا ورلڈ میں, تو کیش کراپ ہمارا مین کافی ہے, تو وہ زمانے میں کیش کراپ مین تھا ان کا کھجور ڈیٹس. تو وہ زمانے میں تابوت کے زمانے میں جب یہ حکم آ رہا کہ ہر مرد کو فرض ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جہاد کو نکلے, اس کو نکلے گا, تو تب تو ان کا مین سیزن تھا. تب انہوں نے پورا جیسا پلانٹیشن ہمارا کافی کا سیزن ہوتا ہے, تو ڈیٹس کا سیزن, کھجور کا سیزن, تب ہے نا پورے ان کی فصل لگی تھی. اگر آبویسلی اب اگر مردان پورے اللہ کی راہ میں نکل گئے تو لیڈیز کو, عورتوں کو نہیں ہوتا ہوگا. تو یہاں کیا اللہ ٹیسٹ کرتے لا بولا نبلو, اللہ کیا آزمائش کرا ان کو کہ ان کے پورے نقصان, مالی نقصان کو چھوڑ کو, جو کیش کراپ ہے ان کا اگر نہیں اتارے تو آبویسلی ایک سال کی فصل ویسٹ ہو جاتی. تو اگر یہ چھوڑ کو نہیں نکلتی ہیں تو تابوت کی جنگ وہ آئے تھے جنرلی. یہ اور ایک اس کا میننگ کیا لے جاؤ تو وہ ثمرات کو, تو جنرلی فروٹس, ایک آدمی کے فروٹس کو کیا کرتا ہے, جنرلی آدمی جدوجہد کرتا ہے, اس کے مین نسل جو ہے نا, اس کی نسل, اس کی فروٹ, اس کی اولاد کے جنرلی اس سے بھی ہمیں, اس کی جان سے بھی ہمیں تمہیں آزمانا. جب ہجرت سے نکلے, اب ہجرت کا حکم آیا, مکے سے پورے مسلمان نکلے مدینے کی طرف, تو ٹرکوں میں سامان بھرنے کو نہیں نکلے محمد کے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم. جو کوئی بھی کسی بھی حالت میں تھا, جو کوئی بھی ایبلٹی رکھتا تھا, انہیں نکلا ویسا سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہوتی تھی. جسے نئی ایبلٹی تھی اس کے فیملی ممبرس کو بلا, جو ہے نا فیملی اہل و عیال کو بھی واپس پیچھے چھوڑ گئے, اس کے بھروسے کو چھوڑ گئے, کچھ کی نام کاٹی. تو یہ ثمرات بھی اس کی بھی معنی میں ہوتی, ہم تمہیں ایسی بھی آزماتے, تمہارے اہل و عیال کو تمہیں پیچھے چھوڑ کو اسے زیادہ امپورٹنس دیتی, تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا زیادہ لازمن سوچتی کہ تمہارا اہل و عیال کا. یہ ثمرات کا یہ سیکنڈ میننگ ملے. اور ایک جنرلی تھرڈ میننگ کیا لے جائے گا, تو ثمرات کا تو اور ایک لفظ ہے تو محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے, فروٹس آف ہارڈ لیبر کے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے بھی ہمیں تم نے آزمانا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اس کا فرسٹ پوائنٹ لے خوف سے لے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کی کیفیت. سیرت میں آتا ہے کہ نہیں یہ واقعہ, جنگ بدر ہوئی, غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد بھی, غزوہ احزاب بھی, بہت بڑے بڑے جنگا, بہت بڑے بڑے غزوات. یہاں خوف کی کیفیت میں اللہ مسلمانوں کو ڈالا کیا, صحابہ کو ڈالا کیا. بدر کی جنگ میں ہے نا ادھر 313 ادھر 1000, خوف کی کیفیت تھی کہ نہیں, احد میں بھی سیم, احزاب میں بھی سیم. تو خوف کی کیفیت اللہ ڈالا کہ نہیں صحابہ. یہ کرنٹ سچویشن میں اپلائی کر کے بھی دیکھے جا, ہمارے اس میں بھی فٹ بٹرا, اللہ ہم ایسا بھی آزما, اللہ کیسا آزما رہا. جو کرنٹ امت مسلمہ کا حال ہے دنیا بھر میں, ہمیں سب لوگ جانتے ہیں کیسا خوف کی کیفیت میں ڈال دو مسلمانوں کو اللہ آزما. کرنٹ سچویشن اپلائی کر کے دیکھے تو بھی پرفیکٹ فٹ بیٹھ رہے, کیسا خوف کی کیفیت میں ڈال دو اللہ ہمارے مسلمان امت مسلمہ کو آزما. یہ کر کو نہیں, ہر پارٹ آف دا ورلڈ میں تمہیں آبزرو کرو, تم سب لوگ جانتی کہ کیسا مشکلات سے گزرتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, بھوک سے, فقر اور فاقے سے. یہ پھر سیرت میں آتا کہ نہیں, صحابہ کتنے ٹائم تک, کتنے کانسٹنٹ ٹائم تک ہے نا بھوک میں تھے, فقر میں تھے, فاقے میں تھے. عذاب کے ٹائم کو جنرلی ایک روایت میں آتا ہے پتھر باندھ کو پیٹ پر خندق کھول لیتے, جنگ خندق میں عذاب کے ٹائم پتھر کو پیٹ کو پتھر باندھ کو. تو بھوک سے بھی آزماتا ہے, فقر سے بھی آزماتا ہے, فاقے سے بھی آزماتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کے نقصان سے. جنرلی آج کرنسی کا کنسیپٹ, آج صحابہ کے ٹائم کو ہے نا جنرلی مال کر کو بولتے تھے, جو اون بھیڑ بکری ان کے پاس تھے اس کے نقصان سے. اور ہم تمہیں لازمائیں گے نقصان سے, کس کے نقصان سے, مال کے نقصان سے. وَالْأَنفُسِ, اور جان کے نقصان سے. جان کے نقصان جنرلی اس سے پہلے ہمیں بات کریں کیا, جو قتل ہو گیا ہے اللہ کے راستے میں, نہیں سمجھو کہ وہ مر گیا ہے, نہیں کہو کہ وہ مر گیا ہے, بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. تو جان کے نقصان میں اللہ ڈال کو آزماتا ہے. خود ہمارے لیے اہل و عیال کے جان کے نقصان ہے, خریداروں کے جان کے نقصان سے ڈال کو ہم نے آزماتا ہے. مال کے نقصان, جان کے نقصان. وَالثَّمَرَاتِ, ثمرات کیا ہو جنرلی تھرڈ پوائنٹ میں کیا بولے ہمیں, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. یہاں ایک 5 منٹ بات کریں تو محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے, تو جنرلی کیا بولے
اب ایک کامن تھنگ کے حساب سے میں 10 سال محنت کرے ایک چیز کو لے دعوت دین اقامت دین کیا تب رہنا 10 سال محنت کرے 15 سال محنت کرے 20 سال محنت کرے حاصل کوئی بھی نہیں, سب کچھ ویسٹ, سب کچھ برباد. اتنے کانسٹنٹ میرا ہارڈ ورک رکھو. ابھی اللہ کیا آزماتا ہے ایک ٹائپ سے کہ جو رزلٹ اس دنیا کی زندگی میں تم نہ ملنا چاہتا وہ کینسل کرتا, تم نہ آزما راستہ اس اللہ. جنرلی میں اور ایک بات کیا بولنا چاہتا ہوں, اس دنیا میں رزلٹ اگر نگیٹ ہوگا تو بھی اگر تمہاری نیت صحیح رہی, کام صحیح رہا, اس کا 100% اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے, وہ تو ضائع نہیں ہوتا. اللہ تم نے کیسا ٹیسٹ کرا اس دنیا کے اندر ریزلٹس دینے سے, جو تمہارے ہارڈ ورک کی ریزلٹس ہی ہارڈ ارنڈ ریزلٹس وہ ضائع کر ڈال تم نے اس دنیا میں ٹیسٹ کرو. لیکن جان لو کہ تمہارا اگر نیت صحیح رہی اور کام صحیح رہا تو اس کا اجر اللہ کے پاس 100% محفوظ ہے. دنیا میں کتنے بھی فیلڈ سے اٹیمپٹس ہو جاتے ہیں, یہاں ہے نا فیلڈ اٹیمپٹس ہو سکتی ہے, یہاں کی تو ٹیسٹ تمہارا ایک ٹیسٹ کرا سکتا. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تو ہم تمہیں آزمانے اس کے ساتھ تمہارے محنت کو کہ حاصل کے ضائع ہو جانے سے. تو محنتاں تمہیں کرنی ہے, اتنے سال کرنی, 20 سال کرے, 15 سال کرے, 10 سال کرے, دعوت دین اپنے آپ کو بلا دی, پورا ہونے کے بعد لاسٹ اینڈ ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے, تمہیں فیل ہو جاتی ہے, وہ نہیں ہوتا کیا تب تمہیں اچیومنٹ سی. جنرلی تو ایک شاعر کا ایک اشعار ہے کہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی عقارت جائے گی. دھرتی کے خون و قدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی شیکو اشکوں سے, پھر اگلے رت کی فکر کرو, پھر اگلے رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا, پرواہ نہیں. یہ ٹرائی کرے تمہیں ریزلٹ زیرو, آگے پرواہ نہیں, نیکسٹ پرابلم نہیں, کوئی نیکسٹ. انگلش میں ایک بات بولتی ہے, ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. تمہارے طرف سے تمہیں حت الامکان تمہاری کیا کوشش ہے وہ کر ڈالو, اس کے اوپر بھروسہ کس کے اوپر رکھو, اللہ کے اوپر. کیونکہ تو اللہ ایسا بول کو ہے قرآن میں خود, اور اللہ اس کے ورڈس کے خلاف, اس کے کلام کے خلاف جاتا ہے. ٹیسٹ کر رہا, ہم تمہیں لازماً وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ کو اسٹریس دے کو بولے, لازماً آزماتی ہمیں تمہارے محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. جو ایک انقلاب لانا چاہتی, دین کی طرف بلانا چاہتی, تمہیں دین کی طرف ہے نا, سب تمہیں کامن امپلیکیشن ہے تمہارے قول کے ذریعے سے, تمہارے اعمال کے ذریعے سے. تم نہ دیکھ تو آدمی دین کی طرف اٹریکٹ ہونا, تو یہ اس سے حاصل ہو جانے سے اسے تمہیں بہت ٹرائی کری. میں بولے آتے یہ سال کے ایگزامپلس لے, ہم اتنے ایگزامپلس جائے, یہ سال محنت کرے, اتنے سال محنت کرے, لیکن جو اینڈ رزلٹ ہے وہ نہیں مل رہا تمہیں. وہ اینڈ رزلٹ اس دنیا میں اگر تمہاری نیت صحیح تھی, تمہاری انٹینشن صحیح تھا, تو تمہارا اجر ہے نا اللہ کے پاس محفوظ ہے. وَالثَّمَرُ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, یہ پورا کرے ایک بار لاسٹ آیت میں اللہ کیا کہا, لاسٹ سینٹینس کیا, لاسٹ آیت کے لاسٹ 2 ورڈس کیا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر والوں کو, ان لوگوں پر جو صبر کرے. اس میں صبر کرے, بھوک میں, خوف کی حالت میں, فاقے میں, فقر و فاقے میں صبر کرے, اور محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے پر صبر کرے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دے دیجئے ایسے لوگوں کو جو صبر کرے ان سب کیفیات. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ, اور وہ لوگ جن کے اوپر آ پہنچتی یا نازل ہوتی ہے کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی مشکلت یا کوئی بھی مصیبت, قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے. اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے. راضی برضائے رب کی, جو میرے رب کو قبول ہے وہ مجھے بھی قبول ہے. جنرلی میں اتنا محنت کروں, میرے اوپر اتنے مصیبت آ رہی ہے, اتنے تکالیف آ رہی ہے, لیکن تمہیں راضی ہی اللہ کی مرضی سے. اللہ جو تمہارے اوپر لکھ دیا تمہیں اس سے راضی برضائے رب, میرا آقا نے, میرا مولا نے جو انہیں میرے واسطے لکھو ہے وہ اس میں خیر ہے میرے گھر کو, اس کے اوپر راضی ہو جانے وہ بولو. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم تو اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں اور اللہ کی مانند ہی لوٹ جانا. ایک اور شعر سنو اس کے, جنرلی قالوا انا للہ وانا, توکل, اللہ کے اوپر توکل, راضی برضائے رب کا. اور یہ شعر کس کا, ایک شعر سنا تو یہ شعر کس کا, محمد علی جوہر کے ہوتے ہیں, فریڈم فائٹر بہت بڑے. جنرلی ایک بار جیل کو گئے, ایک بار ہے نا, ایک ان کو خبر کیا پہنچی کہ تو سب سے بڑی بیٹی ایک بیماری میں آپ کو فوت ہو گئی, ان کی سب سے بڑی بیٹی. تو ان کو خبر پہنچی, انہوں واپس اگنے چھوڑ ڈالے, ان کو جا کو دفن کر کو آ جاؤ, گئے, جا کو دفن کر کو واپس آئے. دوسری بار جب جیل گئے تو دوسری جوان بیٹی بھی ہے نا وچ مرض میں مبتلا ہو کے انتقال ہو گئی. تب ان کو ہے نا جیل میں تھے, ان کو یہ پہنچی, خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی بھی وچ مریض میں, آپ کو وچ مرض اس میں آپ کو ڈیسیز میں آپ کو فوت ہو گئی. تو وہ حالت میں جب دوسری بیٹی بھی سیم ڈیسیز سے گوا ڈالے, انہوں پہلی بیٹی جو جا کو تھی وہ ڈیسیز میں, دوسری بیٹی بھی جب گوا ڈالے, تو جنرلی جب خبر پہنچی, انہوں جیل کے اندر تھے, ایک نظم لکھی. نظم کا آخری شعر کیا ہے کہ تو تیری صحت تو ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے, اگر یہ کیفیت آج کے مسلمانوں کے اندر نہیں آئی, راضی برضائے رب, تیری صحت تو ہمیں بہت منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور. یہ کیفیت جب تک آتی نہیں اس فیلڈ میں, اس میں قدم ثابت قدم نہیں رہ سکتی.
नो मैटर व्हाट कम्स, क्या तभी प्रॉब्लम आने तुमने, क्या तभी तकलीफ अल्लाह दे रहा है, क्या तुम्हें सोचना, ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश, सब्र करना। सब्र को है ना ये जनरली, और सब्र के डिविजन्स में कैटेगरीज करें तो 3 टाइप को डिवाइड करे जा सब्र। जनरली मुसलमान है कि इसमें क्या मिसकंसेप्शन है, तो जब भी तकलीफ आती है अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करना सब्र करो, वो भी एक टाइप का सब्र, लेकिन बहुत सब्र। अल्लाह का जो कुरान में हुक्म सुनाया है अल्लाह, उसके ऊपर चलना, जबकि दी एंटायर सोसाइटी इज वॉकिंग अगेंस्ट इट। जो अल्लाह एक कमांड का हुक्म दे, ये कमांड करे, उसके ऊपर चलना, वो रास्ते पर चलना, व्हेन द एंटायर सोसाइटी इज मूविंग अगेंस्ट इट भी सब्र है। तो तुम्हें सब्र रख लेगा, उसके खिलाफ जा रही सोसाइटी। अल्लाह जिस चीज़ से रोक डाले उससे रुक जाना, जबकि पूरी सोसाइटी वो कर रही है, वो भी सब्र कर बच्चे। जो अल्लाह चीज़ को बोले उस पर चलना, जो अल्लाह चीज़ से रुका डाले उससे रुक जाना, ये 2 भी सब्र के टाइप्स होते हैं। और सब्र बिन मुसीबत तीसरी टाइप, जब एक सब्र बिन मुसीबत, जब एक मुसीबत आती है, तकलीफ आती है मोमिन मुसलमान पर, तो अल्लाह पर तवक्कुल रखना, और तवक्कुल के साथ दिल में यकीन रहना, दिल में एक यकीन रहना, यकीन है हकीकी रहना कि अल्लाह इससे बेहतर वक्त मेरे लिए ले पाता। यकीन जो दिल में रहता उसे सब्र करती। जो सब्र करती है 3 टाइप से, जो अल्लाह बोल रहा है उस पर चलने का, जो अल्लाह जिस चीज़ से रुका रहा है उससे रुक जाने का। सोसाइटी क्या कर रही है, हम ना है ना इर्रेलेवेंट, अगर अल्लाह जो चीज़ को बोल रहा है हमें चल रही है, पूरी सोसाइटी अगेंस्ट जा रही है, तो नहीं, हमें चलती है अल्लाह के रास्ते पर, वो सब्र। अल्लाह जिस चीज़ से रुका डाले पूरी सोसाइटी उस पर चलते, हमें नहीं चलती, वो भी सब्र। और जब पूरे चीज़ हमको है ना, अल्लाह जब तुम्हारे पर तकलीफ से आजमाइश करता, तो वो तकलीफ की हालत में है ना, हमें देखे कोई से तकलीफ की हालत में, भूख से, फ़क्र फाके से, खौफ की हालत में, जंग की हालत में, और मेहनतों के हासिल के ज़ाहिर से, ये टाइम को है ना, दिल में तवक्कुल रहना अल्लाह के ऊपर, राज़ी बरज़ाए रब का, जो अल्लाह मेरे लिए वास्ते लिख डाला है वो मेरे लिए खैर, मैं उससे खुश हूँ। और दिल में है ना हकीकी यकीन रहना कि अल्लाह इससे बेहतर वक्त मुझे 100% दिखाता, अब मैं है ना सब्र करे आपको। तो वो बोल रहा है व इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हम तो अल्लाह की तरफ से ही आए हैं। सोर्स का हमारा ओरिजिनेशन का अल्लाह की तरफ से, पॉइंट ऑफ रिटर्न का फिर अल्लाह की तरफ से। ये है ना एक साइकिल है, ये साइकिल है ना, ये मेजर लाइफ, ये खाली ट्रेलर करके बोला जाता है जिंदगी रफ पर। असल लाइफ, दी इटर्नल लाइफ अभी स्टार्ट हो गई। हम तो अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और अल्लाह की मानिंदगी लौट जाना है। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, ये हैं वो लोग जिन पर नाजिल होती हैं, जिन पर उतरती हैं उनके रब की तरफ से रहमत और बरकत और सलावत। उलाइका हुमुल मुहतदून, और ये हैं लोग जो फलाह पाने वाले हैं, या हिदायत याफ्ता है, या हिदायत पाने वाले हैं। तो ये कौन आदमी है ना जो सब्र करती है, हमें देखे कौन आदमी। तो इनके ऊपर अल्लाह की तरफ से क्या उतर रहा, उनके रब की तरफ से क्या उतर रहा, रहमतें उतर रही, बरकतें उतर रही, सब कुछ उतर रहा उनके वास्ते। और ये हैं लोग जो हिदायत आता है, जो सही में है ना टुवर्ड्स द राइट पाथ चल रही है, हिदायत के ऊपर कायम वहीं से, ये सब्र वाले लोग। सेम सूरह बकरा में 19वां रुकू करके बोले हमें। 21वें रुकू की पहली आयत क्या है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकिन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हिनल बस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्राइ व हिनल बस। अगले रुकू में जा रहा सल्लल्लाहु फिर बढ़ना। असल ने की किसकी, इनकी साबिरों की। वस्साबिरीन फिल बअसाइ, असल ने की किसकी है, इन सब्र करने वालों की। किसकी हालत में, वल फिल बअसाइ, बअसा अगर सिंगुलर फॉर्म में आया तो जंग की हालत में बोल सकते, बअसाइ अगर प्लूरल फॉर्म में आया तो वो क्या, फ़ख्र और फाक़े और भूख से हो जाता। असल ने कि उन लोगों के, उन साबिरों की है जो सब्र करे जंग की हालत में और भूख और फ़ख्र और फाक़े की हालत में, वज़्ज़र्राइ और जिस्मानी तकलीफ, ज़रर जिस्मानी तकलीफ में सब्र करने वाले, वहीन अलबास। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू, ये हैं वो लोग जो सच्चे हैं। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और ये हैं वो लोग जो हिदायत याफ्ता हैं। और ये जनरली फिर और एक बात है ना, ये बकरा में होगा, आले इमरान की सूरह अगले सूरत में आगे तो लास्ट आखिरी आयत, आले इमरान की आखिरी आयत, आयत नंबर 200, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू व साबिरू व राबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालो सब्र करो। जनरली सब्र भी साबिर कर पाए, सब्र भी साबिर में क्या डिफरेंस है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू, सब्र क्या, एक तरफा ईमान, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने लग जा रही, तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलने लग जा रही, जो उससे रुकाया उन्हें रुक जा रही, एक तरफा जो अमाल ही उसे सब्र करें। तुम्हें सब्र कॉन्स्टेंटली तुम्हारे खुद इंडिविजुअली इंफरादी तौर पर सब्र कर लेते हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु व साबिरु, साबिरत किसे बोलती है? सबर का सबर से मुकाबले में। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है यहाँ से जनरली, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु, ऐ ईमान वालों तुम सबर करो। सबर करो इंडिविजुअल में, बोले इनफरादी है, इनफरादी आमाल क्या सबर। तुम्हारे पर मुसीबत आई तुम्हें सबर करनी, तुम्हारे पर कोई ज़रा आई सबर करनी, भूख और फ़ख्र और फाका अल्लाह के आजमाइश में आई तुम्हें सबर करनी, तुम्हारे पर जंग की हालत आई तुम्हें सबर करनी। वो साबिरों को तो सबर का सबर से मुकाबला। तो अल्लाह क्या क्या फरमाना रहा, तुम्हें सबर के इसमें तुम्हारे दुश्मना के सबर से आगे बढ़ना। जनरली हमें देखते हैं बातिल नजरियात के लिए, बातिल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आदमी आना कितना जद्दोजहद करे न मालूम, बातिल नजरियात के लिए आदमी कितना जहद करे। अगर तुम्हें तौहीद के वास्ते उससे ज़्यादा सबर करके उससे ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करेगा तो कहाँ आ सकती है पीसफुल कंडीशंस, कहाँ आ सकती है। बातिल तुम्हारे दुश्मना जो सबर कर रही बातिल ऑब्जेक्टिव्स के वास्ते, उससे ज़्यादा तुम्हें अगर सबर है वो उससे बोला साबिर हो। साबिर हो क्या, मुसाबिरत क्या बोले उसको, सबर का सबर से मुकाबला। हमें और एक जनरल एग्जाम्पल सीरत में भी और एक इसका ये लिया तो अबू जहल। अबू जहल का है नाम है, ये मालूम जो जंग बदर में उसे मारे, बहुत ही एक फिरौनियत टाइप का, फिरौनियत उसके अंदर थी। फिरौन जंग की हालत में उन्हें जब उसे आखिरी गर्दन काटे सबू से, उसका क्या खोल था तो मेरी गर्दन जब काटे थी नीचे से काटा, जब तुम नेज़े में मेरे सर चढ़ाओ ताकि मालूम हो गर्दन लंबी रहे ताकि मालूम हो ये सरदार का सबूत, ये हालत। तो बातिल तरीके के वास्ते, बातिल नजरियात के वास्ते आदमी इतना जद्दोजहद करी, इतने सबर करी, तो तुम्हें है ना सबर तुम्हारे दुश्मनों के सबर से आगे बढ़ को जाना। मुसाबरत बोलते हैं सबर का सबर से मुकाबला। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु व साबिरु व राबितु। राब्ता बोलते हैं जनरली चौकस रहना या अवेयर ऑफ द सराउंडिंग। कि तुम्हें है ना चौकस रहो कि ये नहीं हो कि तुम्हारे एक कंडीशन में जब तुम्हारा अटेंशन नहीं है, तुम्हारा है ना तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दुश्मन हमला कर डालेंगे, तुम्हारे से आगे बढ़ जाएंगे। वह राबितु वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फला पा सको। तो लोग बोला सो दीन के ये जो दीन दावत दीन है, इकामत दीन है, ये मुसलसल टॉपिक चला सी हमने इसमें जो टेस्टिंग कर रहा अल्लाह, वो है ना जनरल टर्म्स में भी हो सकता है, वो ये फील्ड में भी हो सकता है, दावत दीन इकामत दीन। और अगर तुम्हें है ना और क्या लेसन सीखे ना, अगर तुम्हें है ना सबर में है ना तुम्हारे दुश्मनों से आगे बढ़ को नहीं सबर करें, सबर का सबर में मुकाबले में तुम्हें उनसे आगे नहीं बढ़े, तो है ना अमन की कंडीशंस, पीसफुल कंडीशन से दीन का गलबा या दीन की दावत, दीन की जद्दोजहद, दीन का इकामत नहीं हो सकता। सबर में तुम्हारे दुश्मन से आगे बढ़ो, मुसाबरत सबर का सबर से मुकाबला। वत्तक़ुल्लाह, और तक़वा का अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, फलअल्लहुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम फला पा सको, फला पा सको या हिदायत याफ्ता हो सको, या हिदायत पा सको, या हिदायत के रास्ते में आ सको। तो जनरली हिदायत को भी है ना 3 टाइप से डिवाइड करे जाते हैं। हिदायत का क्या डिवीजन को, तो जनरली हिदायत को तो रास्ता दिखाना या सीधे तरफ गाइड करना। एक वर्ल्ड एग्जाम्पल में मैं बोला तो फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, मुझे रास्ता नहीं मालूम, मैं खड़को किसी आदमी का पूछा, मैं है ना यहाँ को एक स्पेसिफिक एड्रेस को जाना, मैं क्यों जाना तो उन्हें बोलता ऐसा आगे जाओ, आगे से थर्ड राइट लो, वहाँ सिग्नल आता है, सिग्नल में लेफ्ट लो, क्या तक एक डायरेक्शन बोलता। तो जनरली उन्हें मुझे क्या करा, खड़े खड़े गाइड करा, ऐसा जाओ वैसा जाओ। तो ये एक टाइप की ये हो सकता है, हिदायत ये एक टाइप की हो सकती है, वर्ल्ड एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ। तो उन्हें जो खड़को बोला तुमने डायरेक्शन दिया, सही रास्ता दिया, तुम्हें उस पर चले तो हिदायत हो सकती। जनरली है तुम्हें उसमें भी समझ में आने, तो उससे बोलती नहीं मालूम हो रहा मुझे ये हो, तब उन्हें क्या बोलता, चलो मैं भी साथ चलूँगा। तो मैं साथ जाऊँ तुम्हारी डेस्टिनेशन तो तुम वहाँ पहुँचाता हूँ। तो जनरली ये सेकंड टाइप का सबर, साथ चलने। तो कुरान ये दो भी करता हूँ ना, सही रास्ता, जो भी आदमी सही रास्ते की तरफ आना चाहता, घूमना चाहता, कुरान पढ़ा तो उसे सही रास्ता दिखा रहा होता। अगर उस पर चलना उन्हें तकलीफ आती, तकलीफ आने पर गाइड क्या होता, टॉर्च लाइट क्या हो सकता कुरान, तो कुरान के साथ भी चल सकता हूँ। और तीसरी लास्ट है ना अल्टीमेट टाइप ऑफ हिदायत क्या होता, तो तुम्हारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन का क्या है, जन्नत। जन्नत से आना मैं जाना सो, जहन्नम से बचना सो, अल्टीमेट डेस्टिनेशन जन्नत। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक भी साथ रखो, तुम वहाँ तक पहुँचा डालता, वो है ना तीसरी टाइप की हिदायत, वो भी कुरान प्रोवाइड। तो मेन कंडीशन क्या, अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। नमाज का भी सब्र का इंटर रिलेशन भी देखें हमें क्या है। तो सब्र है ना, आज के दर्स में क्या सीखा, सब्र का हिस्सा। जनरली और क्या सीखेगा, तो इससे क्या आज के दर्स से क्या लेट हुए जा रहे, तो जनरली हमारे कौल की तरफ से और हमारे अमल की तरफ से हमें आदमियों को है ना इस्लाम की तरफ बुलाना, दावत दीन और इकामत दीन, हमारे कौल के ज़रिए और अमल के ज़रिए। और अमल में है ना जब हमारे मेहनतों के हासिल के ज़ाया हो जाते तब सब्र करना, भूख में फ़क्र फाक़े में सब्र, और जंग के टाइम को सब्र। अल्लाह से दुआ है, आज का एक दर्स खत्म, अल्लाह से दुआ है कि सुनी हुई बातों को समझने की तौफीक दे, समझ से बढ़कर अमल करने की तौफीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।